الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، حد سے زیادہ پڑھو، فی دینکم، اپنے دین میں، ولا تقولو، اور تم نہ کہو علی اللہ، اللہ پر وہ بات، الا الحق، جو حق ہو یا سچی بات ہو۔ اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دراصل یہود کی مذمت بیان فرمائی ہے اور نصرانیوں کی، کہ یہ لوگ دین کے اندر حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے تھے، غلو کر جاتے تھے، جو چیز دین نہیں ہوتی تھی اسے دین بنا دیتے تھے، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ان بدبختوں نے یا تو پھر قتل کیا، یا پھر اگر ان کے تعارف اور ان کی تعریف بیان کرنے کے اندر اتنا غلو کیا کہ انبیاء کو اللہ رب العالمین سے بھی زیادہ درجہ دے دیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام تو دور کی بات ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والے علماء اور راہب جو تھے ان کو بھی اللہ رب العالمین سے اونچا درجہ دے دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو اللہ رب العالمین سے بھی اونچا درجہ دے دیا، اللہ رب العالمین کا درجہ دے دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں یہ مذمت ان کی بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، یا اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، حد سے زیادہ نہ پڑھو، اور اللہ رب العالمین نے جو شریعت اتاری ہے اسی شریعت کو مانو، اسی شریعت پر عمل کرو، نہ کہ اللہ رب العالمین کی اتاری ہوئی شریعت کے اندر اپنی کوئی چیز ڈالو۔ ہم خطبہ جمعہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر چیز جو نئی ایجاد کردہ ہو دین کے اندر وہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ دین اسلام میں اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع فرمایا اور بہت بڑی تاکید کی اور دھمکی لگائی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، ایک صحابی آیا اور آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ ہم سب میں افضل ہیں، آپ کے والدین ہم سب کے والدین میں افضل ہیں، آپ کی شان سب سے اونچی ہے، اور آپ علیہ السلام کی بیجا تعریف کرنے لگے، اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے اتنا درجہ دو جتنا میرے لیے رب نے رکھا ہے، میرے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ اور رسول، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں، اس سے زیادہ نہ بڑھا جائے، حد سے زیادہ تجاوز نہ کیا جائے۔ اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے نصرانیوں کی مثال دی اور فرمایا کہ جیسے نصرانیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا رسول کی بجائے اپنا خدا بنا لیا، میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ دین کے اندر غلو نہ کرو، جو چیز دین کے اندر ہے وہ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر کے بیان نہ کرو، اور اللہ رب العالمین نے جو دین بھیجا ہے اسی دین پر عمل کرو، نہ کہ اپنی طرف سے اس دین کے اندر اضافہ یا کمی کرو، اللہ رب العالمین نے جو دین بھیجا اسی پر عمل کرو۔ اب اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ نے یہ کام کیا تھا، اپنے دین کے اندر غلو کیا، دین کے اندر حد سے زیادہ تجاوز کیا، دین کے اندر بڑھ گئے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں سزا دی، اللہ رب العالمین نے انہیں مردود قرار دیا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں اسلام کا دشمن قرار دیا۔ آپ ایسا کام نہ کرنا، اگر آپ ایسا کام کرو گے تو اللہ رب العالمین کو کوئی یہ بات مشکل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ختم کریں، پھر ایسے لوگ لے کر کے آئے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا ہو۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔